معتکف کے لیے فنائے مسجد میں جانے کا کیا حکم ہے؟ فنائے مسجد سے متصل زمین، اصل مسئلے میں اختلاف ہے کہ فنائے مسجد میں جانا جائز ہے یا نہیں۔ ہم پہلے یہ طے کر لیں فنائے مسجد ہے کیا، ہم پہلے یہ طے کر لیں، کیونکہ ہمارے دور میں بعض لوگ اس میں بڑی وسعت دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ معتکف کے لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق اپنے معتکف سے جائے اعتکاف سے شرعی رخصت کے بغیر باہر جانا اگرچہ ایک لمحے کے لیے ہو اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہاں، انسانی حاجت کے لیے جانا، مثال کے طور پر بیت الخلاء جانا ہے پیشاب پخانے کے لیے، اس کے لیے جا سکتے ہیں، ظاہر مجبوری ہے۔ اسی طرح اگر کھانا گھر سے لانے والا کوئی نہیں تو جا کر کھانا لا سکتا ہے، لیکن اس دوران کسی اور کام میں یہ ادھر ادھر مصروف نہ ہو، بس جانا آنا ہی کرے، تو انسانی حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی مسجد میں معتکف ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، وہ جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، وہاں خطیب کا بیان بھی سن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عالم ہو، سنتیں پڑھ کر آ جائے بعد میں۔ معتکف کے لیے بغیر شرعی مجبوری یا جسمانی مجبوری ہو یا شرعی مجبوری، اس کے بغیر باہر جانا معتکف سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فنائے مسجد میں جانے کا کیا حکم ہے؟ فنائے مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد کے ساتھ متصل جگہ، کوئی پلاٹ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ مل بیٹھتے ہوں باتیں وغیرہ کرنے کے لیے، یا کچھ اور مصروفیات کے لیے جو مسجد میں مناسب نہیں سمجھتے، ایک تو اسے کہہ دیتے ہیں فنا۔ ہمارے دور میں کچھ لوگوں کو مغالطہ، انہوں نے کہا جی فناء المسجد لہو حکم المسجد، اس کو کلی سمجھ لیا ہر جگہ، حالانکہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ بعض مقامات پر ہے۔ یہ دیکھو میرے سامنے اس وقت فتح القدیر، خزانۃ المفتین اور بہت سی کتابیں ہیں، ان میں فرماتے ہیں کہ فنائے مسجد اس کے لیے بعد اشیاء میں حکم مسجد ہے۔ آگے چل کر پھر ولا شک انہ خارجن، اس میں کوئی شک نہیں کہ فنائے مسجد سے باہر ہے، مسجد نہیں۔ اچھا، معتکف کے لیے بدائع صنائع میں اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر مسجد کا منارہ جس کے اوپر مؤذن نے اذان دینی ہے، اس کا دروازہ مسجد کے اندر نہیں باہر سے ہے، تو اعتکاف والا کیا اس دروازے سے جا کر اذان دے سکتا ہے؟ اگر کوئی اور مؤذن موجود نہیں تو اس کی اجازت دی بعض علماء نے۔ یعنی اس قسم کے مسائل کے لیے فنا کی ضرورت تھی مسئلے کی۔ اسی طرح چھت پر جانے کے لیے اگر سیڑھیاں شروع مسجد کی حد سے باہر ہوتی ہیں اور موسم کی سردی شدید ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ دن کے وقت، اگرچہ بعض علماء چھت پر جانے سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن چلو اس کی بھی رخصت ہو سکتی ہے کہ تھوڑا سا حصہ باہر جا کر پھر چھت پر چلا جائے۔ نماز اوپر پڑھنے کی عادت نہ بنائے، نماز نیچے ہی پڑھے گا۔ یہ فتاوی عالمگیری میں ہے، کسی بڑے عالم سے پوچھا گیا فنائے مسجد کے بارے وہ کیا ہے؟ پوچھا گیا جی مسجد کے دروازے کے سامنے جو اگلی دیوار تک ہے وہ ساری جگہ فنا ہے، یا صرف دروازے کی دہلیز اور جو جہاں پر دروازے کا سایہ ہوتا ہے بس اتنی جگہ؟ قال فناء المسجد ما یذل ذلۃ المسجد، مسجد کا جو چھیڑ بنا ہوا ہے نا اس کے نیچے جو جگہ آتی ہے دروازے کے آگے، بس اتنا حصہ ہے فنائے مسجد۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مسجد کی حد کے بالکل قریب جو ہے نا دیوار کے ساتھ، اسے تو فنائے مسجد مان لیں گے، اور وہ بھی ضرورت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اگلی ایک اور شرط لگاتے ہیں
اذا لم یکن ممر لعامۃ المسلمین، مسلمانوں کی عام گزرگاہ نہ ہو، اور اگر وہ عام رستہ ہے تو پھر وہاں جانا بھی منع ہے۔ ہمارے دور میں نا بعد ایسی قباحتیں سامنے آ رہی ہیں جن میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ جی کوئی عرض نہیں، جی تھک جائے پیر، تھک جان، ٹورا پھیرا کر لو اعتکاف میں۔ کوئی کہتا ہے اعتکاف کے دوران پوچھا گیا نا جی وہ فنائے مسجد سے کتنی کچھ جگہ مراد ہو گئی، تو وہ تقریباً اتنی بتا رہے تھے جتنی ہمارے یہاں ادھر کوئی اعتکاف بیٹھے، صبح کی نماز پڑھ کر وہ پھاٹک پر چلا جائے اور ٹورا پھیرا کر کے زور سے پہلے پہلے آ جائے، بس ٹھیک ہے، وہ فنائے مسجد کی حد میں رہا، اعتکاف اس کا درست ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دھکے شاہی اس طرح کی نہ بنائی جائے، فنائے مسجد کا جتنا مسئلہ تھا اتنا رکھا جائے۔ تو اس میں میرا موقف یہ ہے کہ یہ صرف مجبوری کی حد تک، مثال کے طور پر اذان کہنے کی مجبوری ہے، اور مسجد کے اندر سے وہ میزنا پر جانے کا دروازہ نہیں، تو چلو باہر سے جا کر، اس طرح بسا اوقات میزنا اذان کی جگہ مسجد سے باہر بنائی جاتی ہے، لیکن مسجد کے متصل، تو وہاں بھی اذان دے سکتا ہے۔ ہماری تحقیق میں محراب مسجد کا حصہ ہے، بعض علماء کے نزدیک محراب حصہ مسجد نہیں، لیکن ضرورت کے وقت وہاں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے اعتکاف والا، صفائی وغیرہ کرنی ہے مسجد میں، تو اعتکاف کے دوران وہ محراب کے اندر سے بھی صفائی کے لیے جا سکتا ہے۔ بھلے یاد رہے کہ یہ ہمارے بہت سے احباب نا وہ ایک طرف دیکھ رہے ہیں، جی فلاں فلاں نے لکھا ہے جی فناء المسجد حکم المسجد، یاد رہے کہ یہ اعتکاف کے باب میں کسی نے نہیں لکھا، کسی قابل اعتماد نے، پرانے اسلاف میں سے کسی نے نہیں لکھا، اور 2 نہیں 3 نہیں 20 حضرات نے یہ لکھا کہ ہر وجہ سے مسجد نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھیں فتح القدیر میں ایک جزیہ ذکر ہے، فرمایا ایک طرف سارے علماء لکھتے آئے کہ مسجد کے اندر اذان کہنا منع ہے، اور فنائے مسجد میں اذان کی اجازت دے رہے ہیں۔ فتح القدیر میں یہ صفحہ نمبر 246 سے پہلا جلد، مراکل فلاح پر حاشیہ تھا تابعی اس کا صفحہ 198، بنایہ شرح ہدایہ صفحہ 103 دوسرا جلد، یہاں فنائے مسجد میں اذان کی اجازت دے رہے ہیں۔ یعنی وہ ہر طرح مسجد کا حکم تو نہ ہوا نا۔ اسی طرح یہ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ عیدگاہ، جنازگاہ اور فنائے مسجد یہ مسجد نہیں ہے، مسجد کے حکم میں نہیں، یہ الگ چیز ہے، ان پر مسجد کے سارے احکام لاگو نہیں کیے جائیں گے۔ مسجد میں حیض والی عورت کا آنا منع، نفاس والی عورت کا آنا منع، جنابت کی حالت میں آنا منع، جبکہ دوسرے مقامات پر تو نہیں منع، جنازگاہ یا عیدگاہ یا مسجد۔ اس لیے یہ جب کلی حکم ایک نہیں تو پھر اعتکاف کا باب دیکھیں۔ اعتکاف کے باب میں صرف اتنی رخصت دی گئی کہ مجبوری کے وقت، مثال کی طور مسجد کا حجرہ، مسجد کی سامان وغیرہ کا حجرہ پاس ہے سامنے، مسجد کی حد سے باہر، تو چلو ادھر کوئی سامان لانے کی ضرورت ہے وہ ہو سکتا ہے، یا اس طرح خاص اجازت دی علماء نے، اور کلی اجازت اس طرح نہیں۔